شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یہ جو میں نے آج جو تلاوت کی ہیں یہ سورہ تحریم کی ہیں، اس میں اللہ فرماتے کہ ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم سے راضی ہو جائیں گا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، ان سے گناہ کا صادر ہونا تو ناممکن ہے، محال ہے، مگر عام انسان خطا کار اور نسیان کا پتلا ہوتا ہے۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ گناہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر گناہ پر قائم رہنا اور اس پر اصرار کرنا باعث تعجب بھی ہے اور قابل رحم بھی ہیں۔ گناہ کا تعلق چونکہ بندے سے ہے اور بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور تجھے اس پر دل سے شرمندگی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں احساس ہو، شرمندگی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پر آ کر گناہوں کی معافی مانگنا تیرا کام ہے اور گناہوں کو معاف کرنا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کی درخواست پیش کرو اور اس کے دربار عالیہ سے یقیناً تمہیں بخشش اور مغفرت اور معافی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی سچی توبہ کا حکم دیا گیا۔ سچی توبہ کا صلہ یہ دیا جائے گا، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ یعنی اگر تم آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہو، یعنی سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، دل میں یہ عزائم بھی کر لے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ ہاں جان بوجھ کر ہو جائے تو پھر اور معافی مانگو، لیکن ہو جانا الگ ہے، گناہ کرنا الگ ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے، یہ خوشخبری کس کو دی گئی؟ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ یعنی اگر تم آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو نہ صرف تمہارے موجودہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے بلکہ پچھلے گناہوں کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ یہ خداوند قدوس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جو انسان گناہوں سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے اور اس کے ندامت سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، فرمایا ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی انسان کے بارے میں کوئی غلطی کی ہو یا کوئی ظلم کیا ہے تو وہ انسان اپنے مجرم کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور تھانے میں رپورٹ کرتا ہے کہ اس کو پکڑا جائے، وہ میرا مجرم ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اس کا کس طریقے سے بدلہ لے کر وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ میرا مجرم ہے، اس کو کس طریقے سے سزا ملنی چاہیے۔ تو اس کو پکڑنے کے لیے پولیس بھی لگ جاتی ہیں، چھاپے بھی مارے جاتے ہیں، مگر قربان جاؤ اس ذات غفور الرحیم کے کہ وہ اپنے مجرموں کو اعلان کر کے بلاتی ہیں اور فرمایا جاتا ہے کہ اے گنہگارو، او مجرموں، تم نے میری نافرمانی کی ہے، میرے حکم کے خلاف زندگی گزاری ہے۔ اگر تم سے جرم ہو گیا ہو اور اگر تم گناہ کا ارتکاب کر چکے ہو اور تم سے گناہ ہو گیا ہو تو چلو ٹھیک ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ میرے دروازے پر، میرا دروازہ سنبھال لو، میری چوکھٹ پر جھک جاؤ، میری چوکھٹ کے اوپر ناک رگڑو، پیشانی ٹیکو،
میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یعنی انسان اپنے مجرم کو سزا دے کر راضی ہوتا ہے اور رحمان اپنے مجرم کو رہائی دے کر، معافی دے کر خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، توبوا الی اللہ جمیعا یا ایھا الذین آمنوا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے توبہ کرو، معافی چاہو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ گویا کہ راہ نجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں ہے، توبہ کرنے میں ہے، اور ہم وقت اس کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ اور یہ ہمارا بھی جو عاشرہ چل رہا ہے رمضان کا، وہ بھی مغفرت کا ہے۔ مغفرت تبھی ملیں گی جب ہم اللہ سے مغفرت مانگیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک مقام پر توبہ کرنے والوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے کتنے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں اور آنے والی امتوں کو بتا رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تلقین کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے۔ اور ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ آیت کریمہ یہ شروع ہوتی ہے التائبون سے، یعنی اس کو پہلے رکھا گیا کہ دراصل توبہ کرنے والوں کی صفت کو پہلے بیان کیا گیا، ان کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ یہ خداوند قدوس کو بہت ہی پسند ہیں۔ خدا کی صفت رحمت و مغفرت سب سے وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، اے میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب بڑا بخشنے والا، مہربان کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خدائی بخشش کا عام اعلان ہے۔ کوئی گنہگار جو خدا کے اس اعلان کے بعد اس کے دروازے پر جائے اور اپنے گناہ بخشوائے؟ بخشش کا دریا جوش میں ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اے گنہگارو آ جاؤ، اس عشرے میں رحمت بلا رہی ہے، کیا آ کے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو۔ اے گنہگارو، گناہ دھونے کے لیے موج میں ہے اور ان کی موجیں گناہوں کو اپنے دامن میں بہا کر لے کر جائیں گی۔ اس لیے گنہگارو بھاگو اور در رحمت سے جھولیاں بھرو۔ جو گنہگار ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میری جانب سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گنہگار بندوں کو، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ مایوسی کو امید سے بدلنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، گنہگار کو اپنے دامن رحمت میں چھپانے والا وہ ذات واحد ہے جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ جس ذات کریم نے انسان کو پیدا کیا وہی اس کی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور اس کے گناہوں کو رحمت کے پانی سے دھونے والا ہے، کیونکہ اسی کی رحمت انسان کے تمام گناہوں پر بھاری ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی کثرت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت فرماتے ہیں اور رحمت فرماتے ہوئے ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے والے کے کئی واقعات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ جس نے
99 आदमी को कत्ल किया था, लेकिन उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ। देखो मेरे भाइयों, कितना बड़ा कातिल है, लेकिन अल्लाह की रहमत जिसको बख्शना चाहती है तो उसको कौन रोक सकता है। एक 99 आदमियों का कातिल, 99 इतने लोगों को उसने कत्ल किया, लेकिन उसके दिल के अंदर एक खौफ पैदा हुआ कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, क्या मेरी अल्लाह तौबा कबूल करेगा या नहीं करेगा। अब उसने लोगों से पूछना शुरू किया, क्या कोई ऐसा शख्स है जिससे मैं अपने तौबा के मुतालिक सवाल कर सकूं। क्या इस कदर कत्ल आम के बाद मेरे लिए कोई तौबा की शक्ल हो सकती है। लोगों ने उसे एक नेक आदमी का पता बता दिया। उसने नेक आदमी के पास जाकर पूछा, क्या मेरे लिए तौबा की कोई शक्ल बन सकती है। उसके जवाब में उस नेक आदमी ने मायूस कुन जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे लिए कोई तौबा की शक्ल नहीं बची। उसने उसी वक्त उस नेक आदमी को भी कत्ल कर दिया। इस तरह उसके कत्ल की तादाद 100 हो गई। फिर उसने लोगों से पूछना शुरू किया, कोई और है जिससे मैं अपनी तौबा के मुतालिब दरियाफ्त करूं। लोगों ने उसे फिर एक आलिम का पता बताया कि उसे जाकर दरियाफ्त करो। तो जब वो उस आलिम के पास पहुंचा और उस आलिम से कहा कि हजरत, मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, 100 आदमियों का कातिल हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। कोई शक्ल है तौबा कबूल होने की, क्योंकि मैं इस वक्त तक 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूँ। उस आलिम ने जवाब में कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। उस आलिम ने कहा कि तुम फला बस्ती की तरफ चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें कुछ अल्लाह वाले लोग वहाँ पे अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हुए तुम्हें मिलेंगे। तुम उनके पास जाओ और वहाँ पर जाकर उनकी जमात में शामिल हो जाओ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी तौबा को कबूल करेंगे। उस आलिम की ये बात सुनकर ये शख्स चल पड़ा। अभी रास्ते में था कि फरिश्ते मौत आ पहुंचा और उसकी रूह कब्ज़ा कर ली। जिस वक्त रूह कब्ज़ा कर ली थी तो दोनों फरिश्ते हाजिर हो गए। मलाइका रहमत और मलाइका आज़ाब भी आ गए और आपस में झगड़ने लगे। रहमत वालों ने कहा कि यह हमारा है, हम ले जाएंगे। आज़ाब वाले ने कहा कि नहीं, इसने तो कोई अभी तक तो तौबा ही नहीं की, तो ये नेक लोगों में कैसा शुमार हुआ। ये तो बहुत बड़ा जालिम है, कातिल है। अब ये दोनों रहमत के और आज़ाब के फरिश्तों के अंदर आपस में झगड़ा चल रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता भेजा जिसने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। ये जहाँ से चला है और जिस बस्ती के तरफ जा रहा है, दोनों की पैमानिश कर लो। अगर तौबा की नीयत से सफ़र ज़्यादा करके बस्ती के करीब आ गया है, यानी तौबा की तरफ उसका कदम ज़्यादा बढ़ गए, तौबा की तरफ जिस तरफ जा रहा था वो बस्ती करीब है, जिस तरफ से निकला था वो दूर है, तो रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे। और अगर सफ़र कम किया है और जिधर से निकला था उसका लंबा सफ़र है, जिधर से निकला था वो करीब है और तौबा का जो रास्ता है वो दूर है, तो फिर जहन्नम वाले लेकर जाएंगे। जब ज़मीन को नाप लिया गया, अभी सफ़र कमी हुआ था, लेकिन अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन जिधर से वो निकला था वो दूर हो जा, ऐ ज़मीन जिधर वो तौबा के लिए जा रहा था वो सिमट जा। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन सिमट गई और तौबा का जो दरवाज़ा था, तौबा के लिए वो जिस गाँव में निकला था वो करीब हो गया। रिवायत के अंदर आता है, जब ज़मीन को नापा गया तो सिर्फ एक बारिश का फैसला था। अल्लाह ने उसकी अपनी रहमत से उसको आगे ढकल दिया कि क्योंकि वो तौबा के लिए निकला था। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने कदरदान हैं। क्या अभी तौबा भी नहीं की, लेकिन दिल में नदामत पैदा हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से उसको तौबा की मजलिस की तरफ उसको करीब कर दिया। तो ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतें, बरकतें। तो ये रमज़ान का महीना, अब ये हमारे गुनाहों से माफ़ी मांगने का महीना है, इसलिए अब हम अपने दिल के अंदर नदामत करें अपने गुनाहों से। देखो
ایک واقعہ سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی توبہ کیسی ہوئی۔ یہ جوانی میں کسی عورت کے ساتھ تعلقات بنائے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ اس کو کہا کہ ملنے کے لیے کوئی وقت نکالو، تو اس نے کوئی رات کا وقت دیا، غالباً عشاء کے بعد کا۔ یہ ساری رات انتظار میں رہے مگر ملاقات نہ ہوئی۔ اسی حالت میں صبح کی اذان ہو گئی۔ جب اذان ہو گئی تو دل پر چوٹ لگی کہ میں ایک عورت کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہا، مجھے اس عورت کا ملاپ بھی نصیب نہ ہوا۔ کاش میں اللہ رب العزت کی محبت میں ساری رات جاگتا تو مجھے اللہ اپنی ولایت نصیب فرما دیتے۔ ہاں، یہ سوچ کر دل میں پکی توبہ کر لی اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی ایک بستی کی طرف چل پڑے۔ چنانچہ جب شہر سے باہر نکلے، دوپہر کا وقت تھا، ایک اور بزرگ بھی اس بستی کے قریب جا رہے تھے۔ سخت گرمی کے عالم میں یہ بادل کے سائے میں چلتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ شیخ کی برکت ہے، بادل کا سایہ، اور شیخ بھی یہی سمجھتے رہے کہ اللہ کی رحمت تو میرے اوپر ہے، کیونکہ میں بہت بڑا محدث ہوں، اللہ والا ہوں، اس لیے اللہ نے بادل کا سایہ میرے اوپر کیا۔ لیکن جب اپنی اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس شیخ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بادل کا سایہ تو عبداللہ ابن مبارک کے سر پر تھا۔ وہ واپس لوٹے اور عبداللہ ابن مبارک کو پکڑ کر کہا، مجھے اللہ کے لیے بتاؤ تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ اللہ نے گرمی کی شدت سے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے سر پر بادل کا سایہ کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، میں نے یہ گناہ سے سچی توبہ کی اور میں نیک بننے کے لیے علماء کی بستی کی طرف چل پڑا۔ میرا پروردگار کتنا قدردان ہے کہ اس نے دنیا کی دھوپ میں بچنے کا انتظام کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ تو جو پروردگار اتنا قدردان ہو کہ آدمی اگر گناہ سے سچی توبہ کر لیں تو پروردگار دنیا کی تفیح سے بچا دیتے ہیں، تو پھر جہنم کی آگ سے کیوں نہیں محفوظ فرمائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کتنے قدردان ہیں۔ ابھی توبہ دل کے اندر کیا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہاں پہ عبداللہ ابن مبارک کے اوپر اللہ بادل کا سایہ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کتنے قدردان ہے۔ تو اس لیے یہ ابھی ہمارا مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے خوب اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ سے مغفرت مانگنے کا عشرہ ہے۔